بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خمس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم بالکل خمس کے موضوع میں داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے لیے خمس کی تاریخ رکھنا واجب اور ضروری ہے، اور آج اس 7ویں نشست میں ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سا پہلا دن ہے جس دن بندہ خمس کے سال کا پہلا دن قرار دے گا۔ تو آغا سستانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جس دن بندہ کوئی کمائی شروع کرتا ہے، جس دن سے اس نے کمانا شروع کیا ہے، وہی دن اس کے خمس کی سال کا پہلا دن شمار ہوگا۔ مثلا جاب والا بندہ ہے، 1 جنوری 2017 کو کسی کی جاب لگی ہے، تو 1 جنوری 2017 کو اس کے خمس کی سال کا پہلا دن ہوگا۔ 1 جنوری 2017 سے لے کر 1 جنوری 2018 تک یہ اس کا خمس کا سال مقرر ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروباری افراد بھی جس دن اس بندے نے کاروبار شروع کیا ہے، وہی دن اس کے خمس کی سال کا پہلا دن شمار ہوگا۔ اسی طرح اور کوئی افراد جو جس طرح کا بھی کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی گھر کرائے پہ دیے ہیں، فلیٹ کرائے پر دیے ہیں، گاڑیاں کرائے پر دیے ہیں، مثلا کسی بندے نے شو روم کھولا ہے گاڑیوں کا، تو جس دن اس نے وہ شو روم کھولا گاڑیوں کا، وہی دن اس کا خمس کی سال کا پہلا دن شمار ہوگا۔ اب اس دن سے لے کر مثلا ہم نے جو مثال دی، 1 جنوری 2017 کو اس نے کاروبار شروع کیا، جاب لگی، یا کھیتی باڑی شروع کر دی، یا کوئی کمائی کا اس کے بعد مزدوری شروع کر دی، تو وہی دن اس کے خمس کے سال کا پہلا دن ہوگا۔ اب اس دن سے لے کر 1 جنوری 2018 تک یہ اس کے خمس کا سال ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ تو جس طرح ہم نے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ اب جو بھی سال کے درمیان کماتا رہے گا، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی تم کماتے رہو، اپنی ضروریات جتنی بھی ہیں وہ پوری کرتے رہو، جو بھی آپ کے اخراجات ہیں سال میں، جتنے بھی اخراجات آپ کے ہو رہے ہیں جائز اخراجات، اور یہ ہم بعد میں بیان کریں گے، تو جائز اخراجات جتنے بھی آپ کے ہوتے رہیں اس سال کے درمیان، ان کو آپ کرتے رہیں، شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ لیکن جب 1 جنوری 2018 کا دن آئے گا، تو وہ دن آپ کے لیے خمس کا سال کے آخری دن ہوگا۔ اب اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن آپ نے جو بھی خرچے کرنے تھے وہ تو کر لیے، کیونکہ سال تو گزر گیا، شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جتنے خرچے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ لینا چاہیں گھر کے لیے ضروریات پوری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دن جو ہے خمس کا دن ہے۔ اب یہاں پر اس دن آ کے ہم نے حساب کتاب کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس دن ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے۔ اگر اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی راشن پڑا ہوا ہے، تو سب کا حساب لگا کے ہمیں اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پر دینا ہوگا۔ تو بس یہ 1 جنوری 2018 کو حساب کتاب کرے گا۔ اب کیونکہ یہ ڈیٹ والا بندہ ہے، اس شخص کے لیے ڈیٹ ہم نے کہا کہ ضروری ہے، تو اس کے لیے اگرچہ اس 1 جنوری سے 1 دن پہلے ہی اس کو اپنی تنخواہ کیوں نہ ملی ہو، کاروباری بندے کو اگرچہ اس خمس کی تاریخ سے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ مثلا کوئی منافع حاصل ہوا ہو، اگر وہ اس دن پڑا ہے اور اس نے خرچ نہیں کیا اور دوسرے دن اس کا خمس کی تاریخ آ گئی، تو اس سب کا وہ حساب کتاب کرے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ اس مال کو سال گزر جائے یا نہیں، یہ بحث اس میں نہیں آئے گی، بلکہ یہاں پر وہ یہ دیکھے گا کہ اس دن میرے پاس کیا بچا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ
ایک دن پہلے ہی اس کو منافع آ جائے، کوئی تنخواہ مل جائے، تو وہ بھی اس دن وہ ان کا بھی حساب کرے گا۔ گھر میں جتنا کچھ راشن بچا ہوا ہے اس کا بھی حساب کتاب کر کے اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پر دینا ہوگا۔ یہاں تک ہم اس بحث کو یہاں رکھتے ہیں۔ بس یہاں پہ واضح ہو گیا کہ جس دن کمائی شروع کی ہے، مزدوری شروع کی، کاروبار شروع کیا، جاب لگی، کھیتی باڑی شروع کی، وہی دن سال کے خمس کی سال کا پہلا دن ہوگا۔ اس دن سے لے کر اگلے سال اسی دن تک یہ اس کے خمس کا سال ہے، اور اگلے سال اسی دن پر جا کر دیکھے گا کہ میرے پاس ابھی کیا کچھ بچا ہوا ہے۔ جتنا کچھ اس کے پاس بچا ہوگا اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پر ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔